اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ تدبر کرنا قبول فرمائے۔ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جتنا بھی آپ لکھتے جائیں، آپ اس پر تدبر کریں، وہ کم ہی لگتا ہے۔ سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلام کی جو گہرائی ہے اس کو کوئی نہیں پا سکتا۔ بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر ہمیشہ قائم رکھے، اور ہماری نسلوں کو بھی اس پر قائم رکھے، اور قرآن کی دین کی خدمت ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزات عطا فرمائے۔ یہاں بھی اللہ ابرتر و تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے۔ جبکہ تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس گئے، کے آنے پر جب تم نے اس شرک سے توبہ کی تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کو بخش دیا۔ اور قرآن میں ہے، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 بڑھا کر پوری 40 راتوں کا کیا۔ سبحان اللہ۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہی درجہ عطا فرمایا، وہ اللہ کی آواز سنتے تھے، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 ذوالحجہ کے تھے۔ یہ واقعہ فرعونیوں سے نجات پا کر دریا سے بچ کر نکل جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرے۔ یہ کتاب بھی اس واقعے کے بعد ملی، جیسے کہ سورہ اعراف کے اس واقعے کے طرز بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری جگہ بھی آیا ہے، ہم نے اگلوں کو ہلاک کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جو سب لوگوں کے لیے بصیرت افزا اور ہدایت و رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بعض نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ بعض نے کہا فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، پہلا عصا اور دوسرا عید بیضا، اور اس کے علاوہ بہت سے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے، ان کے پاس پیغام کے ساتھ عصا بھی تھا اور عید بیضا بھی تھا۔ تو بعض نے کہا فرقان سے مراد یہاں معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، وہ فرقان ہیں، تو ہم نے وہ فرقان موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور معجزے بھی دیے۔ بعض نے کہا اس سے مراد کتاب کا فہم تھا، صرف کتاب نہیں، کتاب کی سمجھ، کیونکہ جب تک سمجھ نہیں ہوتی اس وقت تک انسان فرق نہیں کر سکتا۔ قرآن کا بھی سوچے سمجھے پڑھنا۔ قرآن تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن فرقان کوئی نہیں آپ کے پاس، کیونکہ سمجھ نہیں۔ اسی طرح ایک تورات تھی جو لکھی گئی، دے دی گئی، اور ایک تھی اس کے اندر کیا ہے، اس کی سمجھ، اس کے معنی۔ یہ معنی بھی نبی کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ کس طرح ایکسپلین کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا گیا۔ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا تاکہ آپ بیان کریں کہ لوگوں کے لیے کیا اتارا گیا۔ تو قرآن کا بیان ضروری ہوتا ہے، یعنی محض کتاب کی ٹیکسٹ پڑھنا کافی نہیں ہوتی، اس کا بیان، اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد
جو ہوتی ہے یہی فرقان ہوتی ہے۔ آج اکثریت مسلمانوں کی دیکھی جاتی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں عربی زبان میں، کوئی رمضان میں مکمل کر لیتا ہے اور کوئی پورے سال میں 10 بار 5 بار نہ جانے کتنی بار۔ اچھا ہے، مکمل کریں۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، مگر قرآن کو نازل کرنے کا مقصد صرف ثواب نہیں تھا کہ آپ پڑھتے جائیں اور قرآن کو مکمل کرتے جائیں۔ کوئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے 5 بار قرآن مکمل کیا، مگر افسوس ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا حکم بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے زندگی کو اللہ کے احکامات کے ساتھ کیسے گزاریں یہ بتایا گیا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بات کی آپ کو قرآن میں رہنمائی ملے گی۔ اگر آپ اس کا پریکٹیکل کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ انہوں نے قرآن کو اپنے عمل میں ڈھالا اور ڈھال کر بتایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے۔ وہ باپ تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی تربیت کی ہے، وہ شوہر تھے تو کیسے انہوں نے اپنے بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب راضی تھیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ان کی شکایت نہیں تھی۔ آج کل میاں بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے، ان کی زندگی ہمارے لیے رحمت ہے، رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، بزنس کیسے کیا کرتے تھے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آج مسلمان معاشی تنگی کا شکار ہو رہے ہیں، کیوں؟ انہوں نے غلامی کو پسند کیا، جبکہ دین میں نوکری کا تصور نہیں ہے۔ نوکری لفظ میں سے ہی اگر آپ نوکری لفظ میں سے اگر آپ ای ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ نوکر۔ اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں۔ نوکری لفظ میں سے آپ ای ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ نوکر۔ اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہی تو اس دنیا میں سوائے اس کے ہمیں بے نیاز بنا کر بھیجا ہے۔ رزق کے 11 دروازے ہیں، جو 10 دروازے کھلتے ہیں تجارت کے لیے۔ اتنی برکت خیر اللہ نے تجارت میں رکھی ہے۔ اگر آپ کسی کے انڈر جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ کی ساری صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے باس کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں لاکھوں میں، اور آپ کی جاب کی جو سیلری ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ آپ کو تھوڑا انسینٹیو دے کر آپ کے باس آپ کو خوش کریں گے، مگر جو اصل پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ کے باس کے پاس ہی ہوگا۔ کہنا یہ چاہتی ہوں کہ تجارت آپ خود کریں، اپنا خود کا کاروبار آپ کریں گے تو آپ کی خود کی ہی محنت ہوگی اور جو پروفٹ آئے گا وہ آپ کا ہی ہوگا، جس سے معاشرے سے آپ آسانی سے گرو ہو سکتے ہیں۔ جابس نہیں ہے۔ آج کل نوجوان یہی کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے شعبے کو اختیار کیا اور صحابہ نے بھی تجارت کی ہے۔ بہتر ہے آپ خود کچھ کریں، اور رزق تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اپنی محنت کریں اور اللہ پر توکل کریں، پھر دیکھیں اللہ کی عطا کیسے ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ نمازی ہوں، حلال حرام ملا کر بزنس نہ کریں، جھوٹ کی بنیاد پر بزنس نہ کریں۔ اگر آپ اپنی حدود میں رہ کر اللہ کی اطاعت میں بزنس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے، مگر بزنس سودی پیسے سے کیا ہوا یا پھر آپ بزنس میں جھوٹ بولیں گے تو آپ کو الٹا نقصان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست کی حیثیت سے دیکھیں تو دوستی میں آپ کی کوئی مثال نہیں۔ آپ سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، اپنی بات پر قائم رہنے والے اور اس کو پورا کرنے والے، اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے محبت اور اس کی اطاعت کیسے کرنی ہے یہ سیکھنا ہے تو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے تو آپ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں۔ جہاد کرنی ہے، فائٹر بننا ہے تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ آپ
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے تخلیق فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جیسے پرفیکٹ کہتے ہیں، اگر ہمیں آئیڈیل بنانا ہے تو آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ میں نے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور میں حیرت میں پڑ جاتی تھی کہ سبحان اللہ، کہ اللہ کے نبی تو سراپا نور ہے، رحمت ہے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک نبی کو جیسے ہونا چاہیے، تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نبی کو دیکھیں جو اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور آپ ہمیشہ امتی امتی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کروں تو، اور میری اتنی اوقات کہاں کہ میں تو خاک ہوں۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے علاوہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں، وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ کہ قرآن کے علاوہ ہر نبی پر جو فہم اتری ہے وہ بھی وحی کے ذریعے اتری ہے، مخصوص احکامات پر عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے کرو، کتنی پڑھو، کب پڑھو، یہ سب کس نے کر کے دکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کیا تھا؟ سب کچھ قرآن کی تفسیر تھی، یہی بیان تھا۔ بیان صرف کرسی پر بیٹھ کر تشریحات بولنا نہیں ہوتا، بیان کا مطلب اس کام کو کرنے کا طریقہ بھی بتانا کہ اس عمل کو کس طرح کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں اترا، بیان بھی اترا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ بیان بھی دیا جاتا ہمیں تفسیر کے ساتھ ہی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اگر تفسیر کے ساتھ ملتا تو کتنے والیوم میں ہوتا، اب کتنا اس کو حفظ کر سکتے اور کتنا یہ بھاری ہو جاتا۔ اور سورۃ القیامہ میں بھی آتا ہے ان علینا جمعہ قرآن ثم ان علینا بیانہ، کہ ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو بیان کرنا۔ میری پہلی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہے تفسیر کے تعلق سے، جس کا عنوان ہے تفسیر کیا ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں اور اپنے لوڈ ونس کے ساتھ شیئر کریں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے ٹاپک پر آتے ہیں۔ ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو بیان کرنا، یعنی قرآن کا بیان بھی صرف قرآن نہیں اترا بلکہ اس کا بیان بھی اترا ہے۔ تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے عمل کے طریقے، آپ کی باتوں کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی یہ کہے میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، ضرورت نہیں ہے مجھے حدیث کی یا آپ کی سیرت کی یا آپ کو جاننے کی، تو ایسا شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رہتی تھی کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے اور میں اس میں سے کچھ نہ چھوڑ دوں، جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی روکی اور بیچ میں آپ کو سمجھایا۔ سورۃ القیامہ میں جو ہے 29ویں پارے کی صورت ہے۔ اب اس پارے میں قیامت کا بیان جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اخذ کر رہے ہیں، وحی لے رہے ہیں کہ اتنے میں آپ اس کو تیز تیز پڑھنے لگتے ہیں، اصل موضوع روک دیا جاتا ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے نہیں لینا، جلدی جلدی نہیں کرنی ہے، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے کہ تم ایسے جلدی جلدی ہی لے لو، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا، پس نہیں جاتا کچھ نہیں بھولے گا، اور ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا۔ اور پھر موضوع شروع کیا۔ قرآن اتنے نیچرل انداز میں نازل ہوا ہے، اس کو پڑھانے کا طریقہ بھی جب تک نیچرل نہ ہو، استاد کا طریقہ یہ نہ ہو کہ ٹیپ ریکارڈر آن ہو جائے اور پھر وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بولتا جائے، بس اتنا ہی نہیں بلکہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میک شور کریں کہ طالب علم اس کو پورا لے رہے ہیں یا نہیں، ان کے لینے کا انداز درست ہے یا نہیں، اس کے بعد پوری طرح واضح کر کے سمجھایا جائے۔ اس کے بغیر فرقان نہیں ملتا۔ قرآن تو مل جائے گا، فرقان نہیں ملے گا۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کیا ضروری ہے؟ کتاب کے ساتھ فرقان ضروری، اس کی سمجھ ضروری ہے۔ کتاب دیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت۔ معجزات تو پہلے دیے گئے تھے، مدین سے جب آپ واپس آ رہے تھے اور دوسری مرتبہ فرعون کے دربار میں جب آپ گئے تھے، اس وقت معجزات دیے گئے تھے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ملتے ہیں، تب تک آپ اپنا خوب خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور تمام امت کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اپنی راہ ہدایت پر چلائے اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔